اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین آیت 58 سلام قولاً فرمایا جائے گا من ربی رحیم مہربان پروردگار کی طرف سے۔ جنت میں جس مقام پر ان کو رکھا جائے گا، جنتیوں کو، وہاں پر اللہ کی نعمتیں جو ان کو میسر ہوں گی، ان کے ساتھ جو رب کی ذات کا تعارف تھا جو انہیں دنیا میں کرایا جاتا رہا، وہ رب کے متعلق جو سوچتے رہے، جو اپنی طرف سے وہ جانتے رہے، کچھ انہیں بتایا جاتا رہا، تو ان سے ملنے کی جو تمنا، جو اشتیاق، جو رب سے قریب ہونے کی جو جس جستجو میں وہ لگے رہے ہوں گے، تو پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ جو وہ چاہیں گے، جو وہ طلب کریں گے وہ انہیں ملے گا۔ یہ آپ میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے ہاں جائیں اور اس کے وہاں کے اس گھر والے کی جو میزبانی ہے اس سے آپ لطف اندوز ہوں اور اس سے آپ ملنا نہ چاہیں، اس سے آپ بات کرنا نہ چاہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل میں کشش ہی اس میزبان کی ہوتی ہے، اس کی محبت کی۔ باقی جو دوسری اس کی طرف سے دی جانے والی وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہوتی ہے، ثانوی حیثیت۔ جو مقدم ہوتی ہے وہ میزبان کی ذات ہوتی ہے، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں اپنی جگہ، لیکن جو مقدم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ تو یہ اب کیسے ہم سب تصور کر سکتے ہیں کہ اس ذات سے ملاقات یا اس سے گفتگو نہ ہو؟ یہاں اللہ اس چیز کا اعلان فرماتے ہیں کہ جس مہربان پروردگار جس نے ان کو دنیا میں بھی اتنی عنایات کی تھی، جس طرح ان کو محبت سے اس نے اس کی پرورش کی تھی، اس کی نگہداشت کی گئی تھی ان کی، اب وہ پروردگار اس سے کمال درجے اور بہترین درجے پر ان کو وہ نعمتیں میسر کرنے والی ہے وہ ذات۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات اب بھی پردوں میں رہے، اب بھی اس ذات سے وہ محروم رہیں؟ یہ ہونا نہیں چاہیے اور ہوگا بھی نہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ رب کی ذات کو وہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ بات قطعاً وہ اس جو الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے، اپنے معبود سے، جس نے اس کو اس قدر چاہا ہوگا کہ اپنی جان تک بھی دے، جس کو عطا کر دی ہوگی، جو شہداء ہوں گے، تو وہ کیسے اس ذات کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اس کے جلووں کا؟ یہاں پر جو کچھ بھی ہے اس ذات کا کمال ہے، اس ذات کی مہربانی ہے۔ اگر آپ میں سب کبھی اس پر کھوج لگائیں یہ حقیقت ہے کیا، تو بہت ساری چیزیں یہیں کھلتی نظر آتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے یا وہ اس لیول کا کھوج لگانا نہیں چاہتے، تو اسی لیے ہم اس سے پرے رہتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا سلام، اب دیکھیں، اب یہ سلام کو ذرا سمجھیں۔ میں آپ جب بھی کوئی کسی کے لیے خیر کا جملہ، خیر کا کلمہ کہتے ہیں، کسی کے لیے دعا، تو ہم اپنی ذات سے نہیں منسوب کرتے، ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، ہماری تمنا اور خواہش ہوتی ہے، وہ منسوب کی جاتی ہے، وہ التجا پہنچتی ہے رب کے حضور، ہم اللہ سے اس کی التجا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کو اس طرح بنا دے، یا اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے، یا اس کو یہ چیز عطا کر دے۔ اب ہم جب کسی کے لیے سلام مانگتے ہیں تو وہ سلام کیا ہمیں آپ تو الفاظ دے سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کسی کو گھر میں کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو کیا صرف آپ الفاظ دیتے ہیں؟ نہیں،
آپ الفاظ کے ساتھ وہ چیز فزیکلی بھی دیتے ہیں، صرف الفاظ نہیں۔ بعض دفعہ جب ہمارے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں، ہم وہ کچھ دے نہیں سکتے ہوتے، تو پھر ہم دعا کو لیتے ہیں، دعا کا سہارا لیتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، چونکہ اللہ میرے بس میں یہ نہیں ہے، تو اے اللہ آپ ایسا کرو، اس کو یہ نعمت عطا کر دو، یا اس کا یہ مسئلہ حل کر دو، کیونکہ میرے بس میں وہ نہیں ہوتا۔ تو میرے الفاظ جاتے ہیں، جب میرے بس میں ہوتا ہے تو پھر میرے الفاظ نہیں ہوتے، وہ چیز پہنچتی ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہو؟ جب رب کی ذات کے الفاظ آئیں گے تو خالی الفاظ ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔